وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ جامعہ نواریہ حیدرآباد باب العلم نواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحویل شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس باب کے آغاز سے ایک مسئلے کو پڑھا تھا، یعنی حالت جنابت میں جنبی شخص کے لیے وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں 3 قول پیش کیے گئے تھے، اور دوسرا مسئلہ آج ہم پڑھیں گے، اور اس مسئلے کا آغاز یہاں سے ہوتا دیکھیے۔ وقد ذکرنا حدیث الحکم عن ابراہیم عن الاسود عن عائشۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یأکل وهو جنب توضأ، وعن ابی سعید الخدری ما یوافق ذلك فذهب الى هذا قوم فقالوا لا ينبغي للجنب ان يطعم حتى يتوضأ۔ یہاں سے صاحب کتاب نے دوسرے مسئلے کا بیان شروع کیا۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ جنبی کے لیے بلا وضو کھانا کھانے کا حکم کیا ہے؟ کیا حالت جنابت میں رہتے ہوئے بغیر وضو کے کھانا کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا ہے؟ یہ دوسرا مسئلہ ہے جس کو صاحب کتاب نے وقد ذکرنا سے شروع کیا ہے۔ اصل عبارت پڑھنے سے پہلے اس میں جو اختلاف ہے وہ میں ذکر کر دیتا ہوں۔ تو اس میں دیکھیے آپ، کھانا کھانے سے پہلے جنبی کو وضو کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے جو ہے پہلا قول تو یہ ہے داؤد ظاہری کا۔ وہ حضرات کہتے ہیں کہ کھانے پینے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے اور واجب ہے، اور یہی حضرات یہاں پر فذهب الى هذا قوم کے مصداق ہے۔ یہ پہلا قول ہے، اور دوسرا قول یہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد اور جمہور فقہائے امت کا ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں کھانے پینے سے، یعنی کھانے پینے کے لیے وضو مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اب پہلی والا جو قول ہے اس کی دلیل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فریق اول یعنی داؤد ظاہری اور اس میں ایک اور ہیں ابن حبیب مالکی، ان کا بھی یہی مذہب ہے کہ جنوبی کے لیے کھانے پینے سے پہلے وضو کرنا یہ واجب ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے۔ کیا فرماتی ہے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا اراد ان یأکل وهو جنب توضأ۔ جو حدیث یہاں پر سامنے ہے اس کو پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں۔ یہ فریق اول کی دلیل ہے۔ کون سی؟ حضرت عائشہ کی روایت، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا اراد ان یأکل وهو جنب توضأ۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا چاہتے حالت جنابت میں تو آپ وضو کر لیتے تھے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں کوئی چیز کھانے کا ارادہ فرماتے تو کھانے سے پہلے وضو کر لیتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا التزام فرماتے تھے۔ اور دوسری حدیث ان کی تائید میں ذکر کی ہے، وہ حدیث بھی دیکھ لیجئے۔ یہ دوسری حدیث عمار بن یاسر کی روایت ہے جو پہلے گزری ہے ابھی اوپر، کہ انہوں نے فرمایا قال رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للجنوب اذا اراد ان ینام او یشرب او یاکل ان یتوضأ وضوءه للصلاۃ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابت کی حالت میں کھانے سے پہلے غسل کرنے کے بجائے وضو کرنے کی رخصت دے دی، یعنی نماز کے لیے تو غسل ضروری ہے لیکن کھانے کے لیے وضو کرنے کی رخصت دی۔ اب یہ 2 حدیثیں ہو گئیں فریق اول کی تائید میں۔ پہلی حدیث میں حضور کا اپنا التزام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں جب کچھ کھانا چاہتے تو وضو فرماتے تھے، اور یہ جو عمار بن یاسر کی حدیث ہے اس میں وضو کو غسل کے قائم مقام قرار دیا گیا، یعنی کھانے پینے سے پہلے وضو کرنا واجب قرار دیا گیا۔
تو ان دو حدیثوں کی وجہ سے فریق اول کا کہنا یہ ہے کہ جنوبی کے لیے کھانے پینے سے پہلے وضو کرنا یہ واجب ہے۔ اب اس کا ہم اتنے کا بھی ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ان دونوں حدیثوں کا جواب پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے، وقد ذکرنا حدیث الحکمہ کہاں گیا؟ وقد ذکرنا حدیث الحکمی عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ، اور ہم نے گزشتہ میں اس سند سے یہ حدیث ذکر کی حضرت عائشہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یأکل وهو جنب توضا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں کسی چیز کے کھانے کا ارادہ فرماتے تو آپ وضو فرماتے تھے۔ یہ حدیث کیا بتاتی ہے کہ حضور حالت جنابت میں وضو کرنے کے بعد ہی کھاتے تھے۔ وعن ابی سعید الخدری ما یوافق ذلک، اور حضرت ابو سعید خدری سے بھی ایسی ہی حدیث مروی ہے جو فریق اول کی تائید کرتی ہے۔ اب یہاں پر تسامح ہے، یہاں پر ابو سعید خدری کا نام نہیں آنا چاہیے، عمار بن یاسر کا نام آنا چاہیے۔ یعنی جس حدیث کی طرف صاحب کتاب اشارہ کرنا چاہتے ہیں وہ عمار بن یاسر والی حدیث ہے جو میں بھی سنایا۔ رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للجنوبی اذا اراد ان ینام او یشرب او یاکل ان یتوضا وضوءه للصلاۃ، یہ حدیث عمار بن یاسر کی ہے، ابو سعید خدری کی نہیں ہے۔ بہرکیف یہ جو ہے کتابت کی غلطی ہو سکتی ہے، اور یہاں پر عمار بن یاسر کا نام آنا چاہیے۔ تو گویا کہ دو حدیثیں ہو گئیں، ایک حضرت عائشہ کی حدیث اور ایک حضرت عمار بن یاسر کی حدیث بھی فریق اول کے مذہب کی تائید کرتی ہے۔ امام طحاوی کہتے ہیں فذهب الى هذا قوم، فقہا کی ایک جماعت اسی طرف گئی ہے، یعنی ابن حبیب مالکی اور اصحاب ظواہر۔ فقالوا، اور انہوں نے کہا، لا ينبغي للجنب ان يطعم حتى يتوضا، کہ جنبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کچھ کھائے یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ وخالفهم في ذلك آخرون، اور دوسرے فقہا یعنی امام شافعی، امام اعظم اور امام احمد بن حنبل، ان حضرات نے اس سلسلے میں مخالفت کی ہے۔ فقالوا، اور انہوں نے کہا، لا بأس ان يطعم وان لم يتوضا، کہ بغیر وضو جنبی کے لیے کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَكَانَ لَهُم مِّنَ الْحُجَّةِ فِي ذَلِكَ، اب یہاں سے دلائل کا آغاز۔ تو پہلے ان دو دلیلوں کا جواب سن لیجئے جو اصحاب ظواہر کی طرف سے دو دلیلیں پیش کی گئیں، ایک حضرت عائشہ کی روایت اور ایک عمار بن یاسر کی روایت۔ تو ان دونوں حدیثوں میں التزام وضو اور غسل کے بجائے وضو کرنے کی رخصت کا تعلق ابتدائے اسلام سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی روایت سے یہ ثابت ہوا کہ حضور حالت جنابت میں وضو کا التزام فرماتے تھے، تو یہ وضو کا التزام ہوا۔ اور عمار بن یاسر کی روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے لیے غسل کے بجائے وضو کی رخصت دی۔ تو ان دونوں حدیثوں کا تعلق ابتدائے اسلام سے ہے، یہ ہمارا جواب ہے، کیونکہ ابتدائے اسلام میں وضو کیے بغیر ذکر و تسبیح کی ممانعت تھی، اور کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی تھی جس کے لیے وضو ضروری تھا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے۔ بعد میں ان احادیث سے ثابت شدہ حکم یہ وضو کے وجوب سے منسوخ ہو گیا، لہذا ان احادیث سے وضو کے واجب ہونے پر استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ پھر سن لیجیے، یہ دونوں جو حدیثیں، ایک حضرت عائشہ کی حدیث حضور کا وضو کے لیے التزام کرنا، دوسری عمار بن یاسر کی حدیث کہ غسل کے بجائے وضو کی رخصت دینا، یہ دونوں کا تعلق ابتداء اسلام سے ہے، جبکہ بغیر وضو کیے ذکر و تسبیح کی ممانعت تھی، اور کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی تھی جس کے لیے وضو ضروری تھا۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ بعد میں ان احادیث سے ثابت شدہ حکم یعنی وضو کا حکم یہ اس آیت کی بات منسوخ ہو گیا جس آیت کے ذریعے وضو کو نماز کے لیے واجب قرار دے دیا گیا، لہذا ان احادیث سے وضو کے واجب ہونے پر استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اب ہم نے کہا کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ روایت ہے جس میں وہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یاکل وهو جنب غسل کفیہ،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں کھانا کھانا چاہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اگر وضو کرنا واجب ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل وضو کرتے، لیکن حضرت عائشہ کی ہی یہ روایت ہے جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صرف ہاتھ دھوتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وضو کرنے کا حکم جو ہے یہ منسوخ ہو چکا تھا۔ یہاں تک جواب ہو گیا فریق اول کی دلیل کا۔ اس کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد فریق ثانی کے دلائل کو دیکھیں گے۔ دیکھیے، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس أن يطعم وإن لم يتوضأ۔ دوسرے فقہا نے اس میں مخالفت کی ہے۔ دوسرے سے مراد یہاں امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور کہنا چاہیے امام اعظم، انہوں نے کہا لا بأس أن يطعم وإن لم يتوضأ، بغیر وضو کے جنبی اگر کھانا کھانا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ وكان لهم من الحجة في ذلك، اور اس سلسلے میں جو ان کی دلیل ہے وہ کیا ہے؟ ان فہدن، یہ حدیث پاک ہے، یہ وہی حدیث ہے جو میں ابھی پڑھا ہوں حضرت عائشہ کی۔ حدثنا ان فہدن حدثنا، کہ ہم سے فہد نے حدیث بیان کی۔ قال اخبرنی سحیم الحرانی قال حدثنا عیسی بن یونس قال حدثنا یونس بن یزید الایلی عن الزہری عن عروۃ عن عائشہ قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یأکل وهو جنب غسل کفیہ، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں کچھ کھانا چاہتے تو آپ غسل کفیہ، صرف اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک تو یہ کہ یہ ہمارے مذہب کی تائید ہے، دوسرے یہ پتہ چلا کہ وہ حدیث منسوخ ہے اور اس کا حکم منسوخ ہے جو حضرت عائشہ سے فریق اول نے روایت کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کھانا کھانے سے پہلے وضو کیا کرتے تھے۔ اب امام طحاوی کا تبصرہ دیکھیے، فقط روی عن عائشہ ما ذکرنا، حضرت عائشہ سے ایک روایت تو وہ ہے جو ہم ذکر کر دیے، وروی عنہا خلاف ذلك ایضا مما روینا عنہا، اور ایک روایت وہ ہے جو ہماری روایت کردہ روایت کی مخالفت کرتی ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے جو ابھی ہم نے یہاں ذکر کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں ہاتھ دھو کر کھانا کھا لیتے تھے، یہ بھی حضرت عائشہ کی روایت ہے، اور یہ بھی انہو کان یتوضأ وضوءہ للصلاۃ، یہ بھی حضرت عائشہ کی روایت ہے۔ تو ایک روایت کا مطلب یہ ہے کہ حضور حالت جنابت میں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے، اور دوسری روایت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ وضو کرتے تھے۔ تو خود حضرت عائشہ کی دو روایتیں آپس میں متضاد ہو گئیں۔ فلما تضاد ذلك عنہا، تو جب حضرت عائشہ سے ان دونوں روایتوں میں تضاد ہو گیا، احتمل عندنا، تو ہمارے نزدیک یہ احتمال ہے، یعنی ایک ہی حضرت عائشہ ہیں اور ایک ہی مسئلے میں دو متضاد حکموں والی روایتیں بیان فرماتی ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ ہمارے نزدیک یہ حدیث محتمل ہے، اس کے اندر احتمال ہے۔ احتمال کیا ہے؟ احتمال یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی ایک روایت جو ابھی گزری، یعنی جو فریق ثانی کا مستدل ہے، جس میں یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کھانے سے پہلے وضو کرتے تھے، نہیں، وضو کرتے تھے، یہ فریق اول کی ہے۔ اور ایک روایت ابھی یہاں گزری اذا اراد ان یاکل وهو جنب غسل کفیہ، کہ حضور کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے۔ تو ان دونوں روایتوں میں تعارض ہو گیا۔ امام طحاوی اس تعارض کو دفع کرتے ہوئے اور دور کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی وہ روایت جو فریق اول نے پیش کی ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے، یعنی جس میں یہ ہے کہ یعنی کھانا کھانے سے پہلے آپ وضو کرتے تھے، یہ روایت جو ہے منسوخ ہو چکی ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ روایت ہے جو بابو ذکر الجنوبی والحائض کے اندر گزری ہے۔ وہ کیا روایت ہے؟ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء تشریف لاتے تو فوراً وضو فرمایا کرتے تھے، اور وضو سے پہلے کسی سے سلام و کلام بھی نہیں کرتے تھے، اور آپ کا یہ عمل آیت وضو کے نازل ہونے سے پہلے پہلے تھا،
مگر آیت وضو نازل ہونے کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا. اس کے بعد آپ صرف نظافت کے لیے ہاتھ دھویا کرتے تھے، وضو نہیں کرتے تھے. تو حضرت عائشہ کی دونوں روایتوں میں تطبیق اس طرح ہو جائے گی کہ فریق اول کی پیش کردہ روایت کا تعلق آیت وضو نازل ہونے سے پہلے کے زمانے سے ہو، اور ہماری یعنی فریق ثانی کی پیش کردہ روایت جس میں یہ ہے کہ ہاتھ دھوتے تھے، اس روایت کا تعلق آیت وضو نازل ہونے کے بعد کے زمانے سے ہو. تو مطلب یہ ہوا کہ جن روایتوں میں وضو کا ذکر ہے وہ منسوخ ہیں، اور جن روایتوں میں وضو نہ کرنے کا ذکر ہے وہ ناسخ ہیں، وہ ناسخ ہیں. اس کا آپ ترجمہ کر لیجیے، یہ عبارت کافی طویل ہو گئی. فقد رویہ یہاں سے کرنا ہے شاید. فقد رویہ عن عائشہ ما ذکرنا، چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ مذکورہ حدیث مروی ہے جو ہم ابھی ذکر کیے. وروی عنہا خلاف ذلك ایضا مما روینا عنہا، اور ان سے اس کے خلاف بھی حدیث مروی ہے جس کو ہم نے ان کے حوالے سے نقل کیا ہے. وہ کیا ہے؟ انہ کان یتوضأ وضوءہ للصلاۃ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز کی طرح وضو فرماتے تھے. فلما تضاد ذلك، تو جب حضرت عائشہ کی مرویات آپس میں متضاد ہو گئیں، احتمل عندنا، تو ہمارے نزدیک اس بات کا احتمال ہے. اب یہ جملہ متعارضہ ہے، واللہ اعلم. اس بات کا احتمال ہے کہ ان یکون وضوءہ حین کان یتوضأ فی الوقت الذی قد ذکرناہ فی غیر ھذا الباب. اس بات کا احتمال ہے کہ آپ کا وضو کرنا اس زمانے میں ہو جس کو ہم نے اس باب کے علاوہ میں ذکر کیا ہے، یعنی آیت وضو نازل ہونے سے پہلے. انہ کان اذا احراق الماء لم یتکلم، وہ اس طرح اس طور پر کہ جب آپ پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد گفتگو نہیں فرماتے تھے. انہ کان اذا احراق الماء لم یتکلم، آپ جو ہے طہارت سے فارغ ہونے کے بعد گفتگو نہیں کرتے تھے. فکان یتوضأ لیتکلم، پھر آپ وضو کرتے تھے تاکہ گفتگو کر سکیں. فیسمی ویاکلا، پھر بسم اللہ پڑھ کر کھانا تناول فرماتے. ثم نسخ ذلک، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا. تو آپ نے کیا عمل کیا؟ فغسل کفیہ للتنظیف، آپ نے مزید جو ہے نظافت کے لیے صرف ہاتھوں کو دھویا. وترک الوضوء، اور وضو کو چھوڑ دیا. وکذلک وضوءہ عند النوم، اور اسی طرح آپ کا سونے کے وقت وضو فرمانا تھا. یعنی یہی احتمال اس وضو کے اندر ہے جو آپ حالت جنابت میں جو ہے وضو کر کے سوتے تھے. وکذلک وضوءہ عند النوم یحتمل، اسی طرح آپ کا سونے کے وقت وضو بھی یہی احتمال رکھتا ہے. انہ کان یفعلہ ایضا لینام علی ذکر، کہ آپ یہ وضو اس لیے کرتے تھے تاکہ ذکر کرتے ہوئے آپ سو جائیں، کیونکہ بلا وضو آپ ذکر پسند نہیں کرتے تھے. ثم نسخ ذلک، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا. فابیح للجنب ذکر اللہ، اور آپ نے جنبی کے لیے ذکر اللہ کو مباح کر دیا. فارتفع المعنى الذي له توضأ، تو وہ علت ختم ہو گئی جس کی وجہ سے آپ وضو فرماتے تھے. یہ ہو گئی گفتگو. اب اس کے بعد دیکھیے، وقد روینا فی غیر موضع عن ابن عباس، یہاں سے امام طحاوی فریق ثانی کی دوسری دلیل پیش کر رہے ہیں، گویا کہ ابن عباس کی ایک روایت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ابن عباس کی روایت باب ذکر الجنوبی والحائض کے اندر گزر چکی ہے. وہ روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے باہر تشریف لائے تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ وضو نہیں فرمائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کیا میں نماز کا ارادہ کر رہا ہوں کہ وضو کروں؟ یہ کس کی روایت ہے؟ ابن عباس کی، جو پیچھے گزر چکی ہے. اس سے کیا معلوم ہوا کہ وضو
صرف نماز کے لیے ہوتا ہے، کھانے پینے سونے کے لیے واجب نہیں ہے، لہذا جنبی پر بھی کھانے پینے اور سونے کے لیے وضو واجب نہیں ہے۔ دیکھیے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وقد روینا فی غیری موضعی عن ابن عباس، اور ہم نے ایک دوسرے مقام پر ابن عباس کی یہ روایت نقل کی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج من الخلاء، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے باہر تشریف لائے، فقیل له الا تتوضا، تو آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ وضو نہیں فرمائیں گے؟ فقال، تو آپ نے فرمایا اريد الصلاة فاتوضا، کیا مجھے نماز پڑھنا ہے کہ میں وضو بناؤں؟ فاخبر انه لا يتوضا الا للصلاة، تو آپ نے اس بات کی خبر دے دی کہ آپ نماز کے لیے وضو کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ ففی ذلك ايضا نفی الوضوء عن الجنوب، تو اس حدیث میں بھی جنبی سے وضو کی نفی ہے۔ اذا اراد النوم اب الاکل اب الشرب، جبکہ جنبی سونا چاہے یا کھانا چاہے یا کوئی چیز پینا چاہے تو اس کے اوپر وضو واجب نہیں ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ ومما يدل على نسخ ذلك ايضا ان ابن عمر قد روى ما ذكرنا عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم في جوابه لعمر، مطلب یہ ہے یہاں سے صاحب کتاب فریق ثانی کی تیسری دلیل دے رہے ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ گزشتہ ایک حدیث گزری ہے ابن عمر کی، جس میں حضرت عمر کے سوال کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنبی وضو کر کے سو سکتا ہے۔ حضرت عمر کی یہ روایت گزری ہے کہ جنبی وضو کر کے سو سکتا ہے، جبکہ ابن عمر کا فتویٰ یہ ہے کہ جنبی شخص جب کھانے پینے یا سونے کا ارادہ کرے تو دونوں ہاتھوں کو دھوئے، مزمزہ کرے، استنشاق کرے، چہرہ دھوئے، ہاتھ دھوئے اور شرمگاہ کو دھوئے، البتہ پیروں کو نہ دھوئے۔ یہ حضرت ابن عمر کا فتویٰ ہے۔ تو ابن عمر کی روایت کیا ہے؟ ابن عمر کی روایت یہ ہے کہ جنبی شخص وضو کر کے سوئے، اور فتویٰ کیا ہے ان کا کہ جنبی شخص کھانے پینے اور سونے سے پہلے دونوں ہاتھ دھوئے، کلی کرے، استنشاق کرے، چہرہ دھوئے اور شرمگاہ دھو، البتہ پیروں کو نہ دھوئے۔ اب ابن عمر کی روایت میں اور ان کے فتوے میں فرق ہے۔ روایت یہ ہے کہ جنبی سونے سے پہلے وضو کرے، اور فتویٰ کیا ہے؟ سونے سے پہلے یہ سب کام کرے۔ اب یہ سب کام یہ کامل وضو نہیں ہے، کیونکہ اس میں یہ بھی ہے کہ پیروں کو نہ دھوئے۔ تو حضرت عمر کے اس فتوے سے معلوم ہوتا ہے کہ جنبی پر کھانے اور پینے یا سونے سے پہلے وضو واجب نہیں ہے، کیونکہ بغیر پیروں کے دھوئے وضو مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اور ابن عمر کی جو روایت ماقبل میں گزری اس میں وضو تام کا ذکر ہے، تو ابن عمر کا فتویٰ اپنی روایت کے خلاف ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ابن عمر کے نزدیک وہ روایت منسوخ ہو چکی، لہذا اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ اب کتاب کی عبارت کو دیکھ لیجیے۔ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى نَسْخِ ذَلِكَ، اور جو چیز وجوب وضو کی منسوخیت پر دلیل کرتی ہے ان میں سے یہ بھی ہے ان ابن عمر قد روى ما ذکرنا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جوابہ لعمر، کہ حضرت ابن عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت نقل کی ہے جس کو ہم بیان کر چکے حضرت عمر کے جواب میں۔ پھر ان سے ثم جاء عنہ، پھر ان سے یہ بھی منقول ہے انہو قال، کہ انہوں نے فرمایا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے یہ فتویٰ دیا۔ روایت کیا تھی کہ جنبی سونے سے پہلے وضو کرے، پھر حضور کے بعد انہوں نے فتویٰ یہ دیا، حضرت ابن عمر نے کیا فتویٰ دیا؟ فتویٰ یہاں لکھا ہے، جو یہ فتویٰ ہمیں ابن خزیمہ نے بیان کیا، اس کی سند ہے یہ۔ قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ایوب عن نافع عن ابن عمر، یہ ابن عمر کا فتویٰ ہے۔ قال، انہوں نے فرمایا اذا اجنب الرجل، جب آدمی جنبی ہو جائے، فاراد ان یاکل او یشرب او ینام، اور وہ اسی حالت میں جو ہے کھانا پینا یا سونا چاہے تو کیا کرے؟ غسل کفیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لے، ومزمز، کلی کرے، واستنشق، ناک میں پانی چڑھائے،
وغسل وجہ اپنا چہرہ دھوئے، وذراعی اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، وغسل فرجہ شرمگاہ دھوئے، ولم یغسل قدمہ لیکن اپنے قدم نہ دھوئے۔ اب یہ دیکھیے فہذا وضوء غیر التام، یہ وضو جو ابن عمر کے فتوے میں آیا یہ نامکمل ہے۔ وقد علم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر فی ذلک بوضوء تام، وقد علم اور ابن عمر کو اس بات کا علم تھا، وقد علم اور ابن عمر کو اس بات کا علم تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں مکمل وضو کا حکم دیا تھا، چونکہ وہ حدیث گزری تھی کہ سونے سے پہلے وضو کرے جنبی، تو ابن عمر یہ جانتے تھے کہ حضور نے مکمل وضو کا حکم دیا ہے، اس کے باوجود حضور کی حدیث کے خلاف آپ نے فتویٰ دیا، کیوں؟ فلا یکون ھذا، تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے وقد ثبت النسخ لذلک عنہ، جبکہ ابن عمر کے نزدیک اس حکم کا منسوخ ہونا ثابت ہو جائے، اس حکم کا منسوخ ہونا ثابت ہو جائے۔ یہ مسئلہ نمبر دوسرے کی تفصیل مکمل ہو گئی، اور اس سے پتہ یہ چلا کہ اصحاب ظواہر کا جو مذہب ہے اس کا دار و مدار دو حدیثوں کے اوپر ہے، ایک حضرت عائشہ کی حدیث اور دوسری عمار بن یاسر کی حدیث۔ ہم نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ دونوں حدیثیں جو ہیں آیت وضو نازل ہونے سے پہلے کی ہیں، اور ہمارے پاس ایسی حدیثیں ہیں خود حضرت عائشہ سے ہی کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیثیں منسوخ ہیں۔ پھر حضرت ابن عمر کے ذریعے ہم نے اس کا نص ثابت کیا، اور حضرت ابن عباس کی حدیث کے ذریعے اس کا نص ثابت کیا، لہذا یہ حدیثیں قابل عمل نہیں ہیں، لہذا ان سے وجوب ثابت نہیں ہو سکتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنوبی کے لیے سونے اور کھانے سے پہلے جو ہے وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ یہ دو مسئلے، ایک مسئلہ گزشتہ نشست میں ہوا تھا، دوسرا مسئلہ کھانے کا اس نشست میں ہوا، اور ابھی جو ہے ایک مسئلہ اور باقی، اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ باب مکمل ہو جائے، اس کے بعد جو ہے کتاب الصلاۃ کا آغاز ہوگا۔ تیسرا مسئلہ وہ بھی دیکھ لیجیے۔ تیسرا مسئلہ اس باب میں یہ ہے کہ جب کوئی شخص جمع کرے پھر کچھ وقت لے، کچھ وقفے کے بعد دوبارہ جمع کرنا چاہے تو آیا اس پر وضو واجب ہے یا نہیں ہے؟ اس سلسلے میں دو مذہب ہے، پہلا داؤد ظاہری کا، ابن حبیب مالکی کا، عطا بن رباح کا، حسن بصری کا، ابن سیرین اور اکرمہ وغیرہ کا۔ ان کا مذہب یہ ہے کہ اسے وضو کرنا واجب ہے۔ یہ حضرات فریق اول ہیں۔ ائمہ اربعہ اور جمہور کے نزدیک وضو کرنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مستحب بھی نہیں ہے، اور یہ حضرات فریق ثانی ہیں۔ اب صاحب کتاب جیسا کہ مزاج ہے، آپ مرجوح قول کی دلائل کو پہلے ذکر کرتے ہیں، تو ہم بھی اسی سے اپنے آغاز کرتے ہیں، لیکن متن پڑھنے سے پہلے جو ہے اس کا میں مفہوم کچھ عرض کر دیتا ہوں، اس کا خلاصہ۔ داؤد ظاہری وغیرہ کا مذہب کیا ہے؟ وضو کرنا واجب ہے۔ ائمہ اربعہ کا مذہب یہ ہے مستحب ہے، امام ابو یوسف کے نزدیک مستحب بھی نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں جو روایت آئی ہے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں روایت آئی ہے جو شخص اپنی اہلیہ سے ایک بار جمع کر چکا ہو، پھر کچھ وقفے کے بعد پھر سے کرنا چاہتا ہو۔ اس سلسلے میں ایک روایت آئی ہے، روایت یہ ہے، میں روایت پڑھتا ہوں صرف، سند وغیرہ بعد میں اس کی دیکھیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اذا اتی احدکم اہلہ ثم اراد ان یعود فلیتوضا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آئے پھر دوبارہ آنے کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وضو کرے۔ اب اس حدیث کی بنیاد پر فریق اول یہ کہتے ہیں کہ وضو کرنا واجب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ جمع کرنے کے لیے وضو کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ صیغہ امر کے ذریعے دیا ہے، فلیتوضا، لہذا وضو واجب ہوگا۔ یہ دلیل ہے فریق اول کی۔ اب اس کا پہلے ہم جواب دے دیں، اس کے بعد کتاب دیکھیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جو دیا ہے اس میں یہ احتمال ہے کہ
یہ حکم اس زمانے میں تھا جب آیت وضو نازل نہیں ہوئی تھی اور بغیر وضو کے ذکر اللہ کی ممانعت تھی، اور چونکہ جماع کے وقت دعا پڑھنا مسنون ہے اس وجہ سے وضو کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن آیت وضو نازل ہونے کے بعد جب بغیر وضو ذکر اللہ کی اجازت دے دی گئی تو وضو کا حکم منسوخ ہو گیا، لہذا آپ کا اس حدیث سے استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ تو جواب ہو گیا اس حدیث پاک کا۔ اور اس کے علاوہ ہماری طور پر یہ دلیل ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی یہ تو ایک جواب ہو گیا کہ یہ حکم آیت وضو کے نازل ہونے سے پہلے ہے۔ دوسرے یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ یہ حکم حضرت کہنا چاہیے آیت وضو نازل ہونے سے پہلے کا ہے، اور آیت وضو جب نازل ہو گئی تو پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا، تو اس کا نسخ ایک تو اس طریقے سے ثابت کیا گیا۔ دوسری صورت یہ ہے، حضرت عائشہ کی ایک روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کانا یجامع ثم یعود ولا یتوضا، یہ حدیث صریح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ شرف صحبت عطا فرماتے، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ شرف صحبت عطا فرماتے، لیکن دونوں کے بیچ میں وضو نہیں فرماتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جماع ثانی سے پہلے وضو واجب نہیں ہے۔ اور اس قسم کی جتنی روایتیں ہیں جو ابھی ہم نے حضرت عائشہ کی روایت نقل کی، یہ تمام روایتیں ان روایتوں کے لیے ناسخ ہیں جس میں جماع ثانی سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب کتاب کے اندر دیکھیے، فقد روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الرجل یجامع اہلہ ثم یرید المعاودۃ، یہ ہے وقد روی عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے فی الرجل، اس شخص کے بارے میں یجامع اہلہ جو اپنی بیوی سے جمع کرے، ثم یرید المعاودۃ پھر لوٹنے کا ارادہ کرے۔ کیا مروی ہے؟ ما حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا یحیی بن حسان قال حدثنا ابو الاحوص عن عاصم عن ابی المتوکل عن ابی سعید الخدری، حضرت ابو سعید خدری کی روایت، قال وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتى احدکم اہلہ ثم اراد ان یعود فلیتوضا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے، ثم اراد ان یعود پھر دوبارہ آنا چاہے، فلیتوضا تو اسے چاہیے کہ وضو کرے۔ تو یہ حدیث فریق اول کی معید ہو گئی۔ اب اس کی سند دیکھ لیجیے، حدثنا یزید بن سنان قال حدثنا یوسف بن یعقوب قال حدثنا شعبۃ عن عاصم ثم ذکر مثلہ باسنادہ۔ ٹھیک ہے، اب صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ آپ نے جو حدیث اپنے مذہب کی تائید میں پیش کی کہ دوبارہ جمع کرنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، اور جو حدیث پیش کی تو اس کے اندر ہم ایک احتمال ذکر کرتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ فقد یجوز ان یکون امر بہذا فی حال ما کان الجنوب لا یستطیع ذکر اللہ حتی یتوضا، یعنی ممکن ہے کہ آپ نے امر بہذا، آپ نے یہ حکم اس وقت دیا ہو جب جنبی اس وقت تک ذکر اللہ نہیں کر سکتا تھا، لا یستطیع ذکر اللہ حتی یتوضا، جب تک کہ وضو نہ کر لیتا، یعنی جس زمانے میں بلا وضو ذکر کی ممانعت تھی اس وقت یہ آپ کا حکم تھا۔ ٹھیک ہے، فامر بالوضوء، تو حضور نے حکم دیا وضو کا، لیسمی عند جماعہ، تاکہ جماع کے وقت، جماع سے پہلے بھی جو ذکر مسنون ہے، جماع سے پہلے وہ اللہ کا نام لے سکے۔ کما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غیر ھذا الحدیث، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے علاوہ میں حکم دیا ہے۔ ثم رخص لهم ان يتكلموا بذکر اللہ وهو جنب، پھر آپ نے لوگوں کو حالت جنابت میں ذکر اللہ کرنے کی اجازت دے دی۔ فارتفع ذلك، لہذا وہ حکم منسوخ ہو گیا، وضو کرنے کا حکم منسوخ ہو گیا۔ وقد روی عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یجامع، اب یہ ہماری دلیل اور نص کی دلیل بھی ہے۔ حالانکہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کانا یجامع، شرف صحبت عطا فرماتے، ثم یعود پھر دو مرتبہ، دوسری مرتبہ عطا فرماتے، ولا یتوضا لیکن وضو نہیں کرتے تھے۔ قد ذکرنا ذلک فی غیر ھذا الباب، اور جو ہے ہم نے
قد ذکرنا ذالک، اس حدیث کو ہم نے اسی باب کے دوسرے مقام پہ ذکر کیا ہے، فہذا عندنا ناسخ لذالک، لہذا حضرت عائشہ کی یہ حدیث ہمارے نزدیک آپ کی پیش کردہ حدیث ابو سعید خدری والی حدیث کے لیے ناسخ ہو گئی۔ اب یہاں سے ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے فَإِن قَالَ قَائِلٌ، اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ حضور سے یہ مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے تھے کبھی کبھی، اور جو ہے آپ ہر زوجہ مطہرہ سے ملنے کے بعد غسل فرماتے تھے، یعنی آپ باری باری اپنی ازواج مطہرات کے پاس جاتے تھے، اور جب بھی ان میں سے کسی کو شرف صحبت عطا فرماتے تو آپ غسل کر لیا کرتے تھے۔ تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ دوسرا جمع کرنے سے پہلے کہنا چاہیے غسل یا وضو کرنا یہ ضروری ہے۔ پہلے اس حدیث کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا جواب دیتے ہیں۔ فَإِن قَالَ قَائِلٌ، اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے انہو کان یطوف علی نسائہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس باری باری آتے تھے، فکان یغتسل کلما جامع واحدۃ منہن، اور جب بھی ان میں سے کسی کے ساتھ شرف صحبت فرماتے تو آپ غسل کر لیا کرتے تھے، وذکر فی ذلک، اور اس سلسلے میں یہ حدیث ذکر کرے معترض، کون سی حدیث؟ ما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عفان بن مسلم و ابو الولید قال، یہ دونوں کہتے ہیں حدثنا حماد بن سلمۃ، اس کے بعد تحویل سند ہے، وحدثنا سلیمان بن شعیب قال حدثنا یحییٰ بن حسان قال حدثنا حماد عن عبد الرحمن بن ابی رافع عن عمته سلمہ عن ابی رافع ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو رافع کی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا طاف علی نسائہ فی یوم، ابو رافع کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک ہی دن میں باری باری اپنی ازواج مطہرات کے پاس جاتے تھے، فجعل یغتسل عند هذه وعند هذه، تو ہر ایک کے پاس آپ غسل کرتے تھے، فقیلا، تو آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ لو جعلته غسلا واحدا، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اگر آپ ایک ہی غسل کر لیتے تو آپ نے کیا فرمایا؟ ھذا ازکا و اطہر و اطیب، یہ زیادہ طہارت اور پاکیزگی اور نظافت کا ذریعہ ہے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار شرف صحبت دینے کے لیے غسل کیا کرتے تھے۔ قیل لہو، اس سے کہا جائے گا جو اعتراض کرے گا اس حدیث سے، ھذا ما يدل علی ان ذلک لم یکن للوجوب، یہ حدیث قیل لہو، اس سے کہا جائے گا فی ھذا، اس حدیث میں، ما يدل علی ان ذلک لم یکن علی الوجوب، اس حدیث میں تو وہ جملے ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ دوسرے جماع سے پہلے غسل یا وضو واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے کیا فرمایا؟ ھذا ازکا و اطیب و اطہر، جب حضور سے ہر مرتبہ غسل کرنے کا پوچھا گیا تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ واجب ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ زیادہ پاکیزگی اور طہارت اور کہنا چاہیے بہتر چیز ہے۔ اگر یہ واجب ہوتا تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ واجب ہے، تو خود ان الفاظ سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ دوسرے جمعہ سے پہلے، دوسرے جماع سے پہلے، دوسرے شرف صحبت سے پہلے غسل واجب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وقد روی انہ طاف علی نسائہ بغسل واحد، حضور سے ایسی حدیث بھی مروی ہے کہ آپ نے تمام ازواج مطہرات کو شرف صحبت سے نوازا ایک ہی غسل کے ساتھ، جیسے کہ یہ حدیث دیکھ لیجیے، یہ حدیث صاف ہے، جس کو حدثنا یونس و بحر قال حدثنا یحییٰ بن حسان قال حدثنا عیسی بن، کہاں گیا؟ حدثنا عیسی بن یونس، پھر اس کے بعد تحویل سند ہے، وحدثنا ابن ابی داود قال حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال حدثنا عیسی بن یونس عن صالح بن ابی الاخضر عن الزہری عن انس، حضرت انس سے مروی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاف علی نسائہ بغسل واحد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی غسل سے باری باری ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے کر گئے، لہذا جواب ہو گیا۔ اب اس حدیث کی
کچھ سندیں صاحب کتاب نے یہاں ذکر کی ہیں، ان سندوں کو میں پڑھ دیتا ہوں، بات تو مکمل ہو گئی ہے۔ حدثنا علی بن شیبۃ قال حدثنا قبیصۃ بن عقبۃ قال حدثنا سفیان عن معمر عن قتادۃ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، اسی کی یہ سند ہے۔ اس کے بعد اور ایک سند، حدثنا فہد قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان فذکر باسنادہ مثلہ، اس کے بعد ایک سند اور ہے۔ حدثنا علی بن شیبۃ قال حدثنا یحییٰ بن یحییٰ قال حدثنا حشیم عن حمید عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، یہ حمید حضرت انس سے روایت کرتے ہیں۔ حدثنا احمد بن داود قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمۃ، پھر تحویل سند، وحدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا عبد اللہ بن محمد التیمی قال اخبرنا حماد بن سلمہ عن ثابت عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، یہ انس سے روایت کرنے والے حضرت ثابت ہیں۔ اور اس کی سند، حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا حیوۃ بن شریح قال حدثنا بقیۃ عن شعبۃ عن ہشام بن زید عن انس بن مالک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، یہ ہشام بن زید حضرت انس سے روایت کر، تو حضرت انس کی اس حدیث کی اتنی سندیں موجود ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی غسل سے تمام ازواج مطہرات کو شرف صحبت عطا فرماتے تھے۔ لہٰذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ عورت سے ایک مرتبہ اگر کوئی جمع کر لیا، پھر بیچ میں وقفہ لیا اور دوسری مرتبہ جمع کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وضو کرنا یا غسل کرنا یہ واجب نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے مستحب کے درجے میں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے اس کا استحباب صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جب صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ ایک غسل سے اکتفا کیوں نہیں کرتے، تو آپ نے کیا فرمایا، ھذا ازکیٰ و اطہر و اطیب۔ الحمدللہ یہ باب جو ہے 2 نشستوں مکمل ہو چکا ہے، اور یہ کتاب الطہارت مکمل ہوا، اور کتاب الطہارت کے اندر ذیلی طور پر جتنے ابواب آئے تھے وہ آج مکمل ہوئے۔ کل سے انشاءاللہ تعالی کتاب الصلاۃ کا آغاز ہوگا، اور کتاب الصلاۃ کا چونکہ جو ہے نماز کے لیے جو اذاں ہوتی ہے وہاں سے گفتگو کا آغاز کیا جائے گا، اس کو انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی نبی امیر کریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔